اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے گیہوں کا دانہ۔ ایک بار کچھ بچے کھیل رہے تھے، قریب ہی زمین میں ایک دراڑ تھی۔ بچے کھیلتے کھیلتے وہاں پہنچ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک انڈا پڑا ہوا ہے۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ انڈا نہیں ہے بلکہ گیہوں کا دانہ ہے، کیونکہ اس میں گیہوں کے دانے کی طرف ایک گہری لکیر تھی۔ ابھی بچے بحث کر رہے تھے کہ ایک مسافر وہاں پہنچا۔ مسافر بھی ایسی عجیب و غریب چیز دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے بچے کو پیسے دے کر اس سے مول لیا۔ مسافر اسے شہر میں لے گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے اسے وہاں کے راجا کے ہاتھ بھیج دیا۔ راجا نے فوراً اپنے عقل مند درباریوں کو بلایا اور یہ گیہوں نما انڈا دکھا کر کہا، بتائیے یہ کیا ہے، گیہوں کا دانہ ہے یا مرغی کا انڈا؟ تمام درباریوں نے اسے غور سے دیکھا۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ چنانچہ گیہوں کا دانہ پاس ہی ایک کھڑکی میں رکھ دیا گیا۔ ذرا سی دیر میں ایک چیل آئی اور اس نے اس میں چھید کر دیا۔ درباریوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ سچ مچ گیہوں کا دانہ تھا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیسا گیہوں کا دانہ ہے۔ راجا نے کہا، معلوم کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا گیہوں کہاں پیدا ہوتا ہے۔ کسی بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کرو۔ بچوں، گیہوں کا دانہ جو مضمون ہے، اس میں لکھنے والا یہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ کچھ لڑکے جو ہے وہ آپس میں کھیل رہے تھے۔ انہوں نے کھیلتے کھیلتے ایک دراڑ دیکھی اور وہ کھیلتے کھیلتے وہ وہاں پہنچ گئے، یعنی دراڑ کے نزدیک پہنچ گئے۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ وہاں ایک انڈا پڑا ہوا ہے۔ جب بچوں نے غور سے دیکھا تو انہوں نے معلوم ہوا کہ وہ انڈا نہیں ہے بلکہ گیہوں کا دانہ ہے، کیونکہ اس میں گیہوں کے دانے کی طرف ایک گہری لکیر تھی۔ ابھی بچے بات ہی کر رہے تھے کہ ایک مسافر وہاں سے گزرا اور انہوں نے اس مسافر کو دیکھا۔ مسافر بھی ایسی عجیب و غریب چیز دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے بچوں کو پیسے دے کر اسے خریدا۔ مسافر نے اسے اپنے شہر میں دیا۔ جب وہ اسے شہر میں لے گیا، وہاں پہنچ کر اس نے اسے اس شہر کے راجا کے ہاتھ بھیج دیا۔ راجا نے فوراً اپنے دربار کے عقل مند درباریوں کو بلایا اور یہ گیہوں نما انڈا دکھا کر کہا، بتائیے گیہوں کا دانہ ہے یا مرغی کا انڈا؟ تمام درباریوں نے اسے جب غور سے دیکھا، کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ چنانچہ گیہوں کا دانہ جو ہے پاس ہی ایک کھڑکی میں رکھ دیا گیا۔ ذرا سی دیر میں ایک چیل آئی اور اس نے اس میں چھید کر دی۔ درباریوں نے غور سے دیکھا تو یہ معلوم ہوا کہ وہ سچ مچ گیہوں کا دانہ تھا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ جو تھے وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیسا گیہوں کا دانہ ہے۔ راجا نے، یعنی حکمران جو اس شہر کا راجا تھا، اس نے کہا، ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا گیہوں کا جو دانہ ہے وہ کہاں پیدا ہوتا ہے۔ کسی بوڑھے زمیندار کو دربار میں حاضر کرو اور اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ گیہوں کا دانہ ہے یا مرغی کا انڈا ہے۔ باقی وسلام۔